اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ذریات 51 نمبر صورت ہے۔ آج ہم نے اس کا تیسرا رکوع جو ہے اس کی تلاوت کی ہے اور ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ایک دفعہ درود شریف ضرور سارے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے دوسرے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کا ذکر کیا جو خدائے بزرگ و برتر کی نافرمانی پر مؤثر تھیں، اور پیغمبروں کے آنے کے باوجود، ان کی تلقین کے باوجود، ان کی دعوت کے باوجود جب انہوں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا نافرمانی کا، تو آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا۔ اب اس میں جو تیسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی قوت کو سب سے پہلے بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ قوت سے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خدائے بزرگ و برتر اپنی قوت تعمیر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کسی کی ہیلپ، کسی کی مدد، کسی اور وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قوت سے اس کو تعمیر کیا۔ اور پھر وسعت دینا، اس کے بھی مطلب ہیں۔ ایک مطلب اس سے یہ لیا جاتا ہے کہ بارش برسا کر لوگوں کو رزق میں وسعت دی جا رہی ہے، لوگوں کا رزق بڑھایا جا رہا ہے، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب آسمان کی وسعت سے یہ ہے کہ یہ کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، یہ بھی اس میں مزید وسعت اور اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ موصول لفظ استعمال ہوا ہے، موصول کے معنی طاقت اور مقدرت رکھنے والا، جس کی طاقت بھی ہو، قدرت رکھتا ہو، اور وسیع کرنے والا۔ اگر طاقت اور مقدرت کے معنی میں یہ لیے جائیں تو اللہ نے اپنی طاقت اور اس سے قائم کیا ہے، اور یہ کام کرنے پر اس تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہ تھی۔ اور اگر وسیع کرنے کا مطلب لیا جائے تو یہ کائنات بنا کر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلسل جو ہے اس کو بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا۔ علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے کہ یہ کائنات ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ دما دم آ رہی ہے صدائے کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ شاید اس میں وسعت پیدا کر رہے ہیں۔ اور آج کل کا جو لیٹسٹ جو دنیا کا جو مفکر ہیں یا جو لوگ اس کے اوپر وسعت کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کائنات جو ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، اس میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، واللہ اعلم۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے، چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے۔ دنیا کی تمام چیزوں میں جوڑے ہیں، چاہے وہ نر اور مادہ ہو، اجالا اندھیرا ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، اللہ چارہ نے ہر چیز کے مقابل اور ضد پیدا کی۔ میٹھا ہے تو کڑوا ہے، رات ہے تو دن ہے، خیر ہے تو شر ہے، زندگی ہے تو موت ہے، ایمان ہے تو کفر ہے، جنت ہے تو دوزخ ہے۔ اور اگر یہ کائنات پر یہ اصول لاگو ہے کہ ہر چیز کا کوئی اس کا بدل ہے، تو پھر دنیا کا بدل آخرت ایک لاجیکل سٹیپ ہے، ایک منطقی بات۔ تو بعض مفسرین نے اس سے یہ مطلب لیا کہ اگر دنیا ہے تو اگر جوڑے بنائے ہیں تو پھر آخرت بھی ہوگی، یا آخرت کی طرف ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ اس لیے بتایا کہ یہ جوڑے بنائے، ان کے جوڑوں کو بعض کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، انسان یا ایسے جانور یا پلانٹس جن کو ہم لیونگ بینگس کہتے ہیں، ان کی اتنی قسمیں ہیں کہ ابھی تک تو انسان دریافت بھی نہیں کر سکتا، اور ان سب کے جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ایسی ہیں جن کے جوڑے ہیں جن کو ہمیں اندازہ نہیں، لہٰذا تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ اس لیے ہے کہ تم غور کرو اس چیز کے اوپر اور فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف توجہ دو۔ پھر فرمایا لہٰذا دوڑو اللہ کی طرف، پھر رو، یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، لیکن بزبان پیغمبر بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا، لہذا دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، کہ جب تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ
کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ اس کا احتساب ہوگا، وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. تو پھر تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس کو فکر کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، دوڑنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ سمجھ گئے ہو تو آخرت ہے اور تم نے اپنا عمل پیش کرنا ہے اس آخرت میں، تو پھر اللہ کی جانب رجوع کرو، اس کے احکامات کے مطابق عبادات پر توجہ دو اور دنیاوی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو. اپنے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کریں. ہماری کوئی مرضی نہیں، ہماری مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے. تو دوڑو اللہ کی طرف. اور پھر فرمایا اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ. یہ سب سے بڑی بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ ناقابل رحم یا ناقابل معافی. یہ بنیادی چیز ہے. اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرو، شرک سے لا تعلقی کرو. یہ جملہ اللہ کی طرف کی جانب سے ہے، لیکن کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، رسول کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ میں بطور تمہیں رسول تمہیں واضح بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. پھر فرمایا اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے، یہ کفار کی طرح ان سے پہلے جو کافر لوگ تھے، ان کے پاس بھی اگر کوئی پیغمبر آیا نہیں آیا جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ جادوگر کہہ دیا، تو یہ الزام جو کفار لگاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، یا پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت موسیٰ کی قوم میں بھی یہی کہا گیا حضرت موسیٰ کے متعلق جب فرعون کے سامنے تشریف لائے، تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. یہ ایک ایسا الزام ہے جو ہر دور میں نبیوں پر، اللہ کے رسولوں پر لگتا رہا کہ جو بھی خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے وہ اس کو لوگ یا جادوگر کہتے ہیں یا دیوانہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. یہ کہتا ہے جی ہم نے مر کے زندہ ہونا ہے اور ہم نے اپنا حساب کتاب دینا، ہمارا احتساب ہونا ہے. آخرت پر یقین نہ کرنا جو ہے نا، وہی انسان کو ہر قسم کی پابندی سے آزاد کرتا ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ میں نے کہیں جواب دینی ہونا تو پھر میں جو مرضی کروں، پھر میرے لیے کوئی اخلاقی اختیار نہیں ہے، میرا کوئی کردار نہیں ہے، میری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آزادی سے اپنی مرضی سے جو کچھ کرتا ہوں. لیکن جب انسان کو یقین ہو کہ میں اپنا عمل جو ہے میرا وہ اس کا احتساب ہوگا، اس کا میں جواب دے ہوں گا، تو پھر وہ ایک دائرہ کار میں آ جاتا ہے. اس دائرہ کار میں آ کے اس نے اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری. پھر اس کے لیے کوئی کام جو بظاہر بالکل آسان لگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ناجائز ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور جائز کام جو بظاہر اس کو مشکل لگ رہے ہوتے ہیں پھر وہ ان کی طرف جاتا ہے. یہ صرف اس لیے کہ اس کو پتا ہو کہ میں نے کہیں نہ کہیں احتساب ہو رہا ہے. ہم بھی جب جاتے ہیں کہ چھوٹا موٹا جو دنیاوی قانون ہے، موٹر وے پہ جائیں تو ہم بالکل صحیح قانون کی پابندی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ اس لیے کہ وہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا احتساب ہو سکتا ہے، اور عام طور پہ احتساب ہو جاتا ہے، تو جرمانہ چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے جو بھی ہے. لیکن جب ہم باقی جی ٹی روڈ پہ یا دوسری سڑکوں پہ چلتے ہیں تو شاید ہم اتنی پابندی ان احکامات کی نہیں کرتے. تو یہ ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا ہم جواب دیں. کوئی عمل دنیا میں تو شاید جو دنیاوی قانون ہے اس سے نظر انداز ہو سکتا ہے، ہم ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم ان سے چھپ سکتے ہیں، ہم ان سے بچ سکتے ہیں، لیکن خدائے بزرگ و برتر کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے؟ یہ جو جادوگر ہے، دیوانہ ہے، یہ سب کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ ایک دوسرے کی وصیت کرتے آ رہے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد بھی یہی کہتے تھے، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ لیکن اس کا جواب خود ہی بتا دیں نہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو خدائے بزرگ و برتر سے سرکش ہیں، طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے یہ سرکش ہیں، اس لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں. اگر یہ سر تسلیم خم کر دیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیں، تو پھر ایسی بات نہیں کریں. یہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، اس کے رسولوں پر ایمان نہ لانا، آخرت کا دھیان ذہن میں نہ رکھنا، تو تب انسان اس قسم کی باتیں کرتا ہے. خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ یہ سرکش لوگ. لہذا اے پیغمبر تم ان سے بے رخی اختیار کرو کیونکہ تم قابل ملامت نہیں ہو. یہ زبردست بات اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں. بے رخی اختیار کرو. یہاں مخاطب کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یہ دعوت کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں، اپنے دلائل دیتے ہیں، اور جب آپ دے چکے ہیں اپنے دلائل، اور سننے والا دلائل کے بجائے بحث برائے بحث کرے، لا یعنی گفتگو کرنے کی کوشش کرے، غیر ضروری بحث میں آپ کو الجھائے، تو آپ کی ڈیوٹی ختم ہوگی۔ آپ نے اپنے دلائل دے دیے، اب آپ کسی قابل ملامت یا آپ کے اوپر الزام نہیں آ سکتا کہ آپ نے اپنی بات نہیں کی۔ آپ اپنی بات ختم کر چکے ہیں، دلائل دے چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ سارے ایمان لیں، ایمان لانا یا نہ لانا جو سننے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کیسے نصیحت کو لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ اپنے دلائل سے، اپنی بات سے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں۔ آگے سننے والے کی مرضی ہے، وہ نصیحت قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دائی جو ہے اس کا کام ہے کہ یہ بتائے کہ یہ دعوت ہے، یہ صحیح بات ہے، انعراف کرے تو اس کی مرضی جو سن رہا ہے۔ پھر فرمایا اور نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دے۔ پھر فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، دائی کا کام ہی نصیحت کا، اچھے کام کی بات کرنا کہ اچھے کام کرو، یہی نصیحت ہوتی ہے۔ یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جو دعوت دے رہا ہے اس کو پتا ہو کہ کون آدمی جو ہے وہ اس کی دعوت کو یا نصیحت کو مان رہا ہے۔ سننے والا، نصیحت سننے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آج کل پرسوں اس محفل میں بیٹھا ہو، کہیں اور بیٹھا ہو، کہیں اس کے کان میں کوئی بات پڑ جائے، اس کی ذمہ داری ہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے دائی کا کام یہ ہے کہ وہ جو دعوت دیتا ہے وہ نصیحت کی بات کرتا رہے، اور اس نصیحت سے اچھے لوگ خود ہی دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہاں انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد بیان کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کریں، یہ ضرور عبادات کا حصہ ہے، بڑا ضروری حصہ ہے، بڑا ہی اہمیت والا حصہ ہے، لیکن اس سے ایک قدم آگے ہمارے عملی اقدامات جو اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن میں بتائے گئے ہیں ان کے مطابق، مثال کے طور پہ والدین کی فرما برداری، حسن اخلاق، اچھے طریقے سے بات کرنا، پہلو کے ساتھی کے ساتھ اچھا بہیو کرنا، فقراء، غرباء، مساکین، ان کا اپنے مال میں حصہ رکھنا، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، ہمسائے سے اچھا برتاؤ کرنا، یتیم کا خیال کرنا، مسکین کا خیال رکھنا، یہ تمام کام جو ہیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ کام اس لیے نہیں ہونے چاہیے کل شاید میں ان سے کوئی فائدہ اٹھاؤں گا، یا یہ میری بات مانیں گے، یا یہ مجھے ووٹ دے دیں گے، یا کوئی اور مطلب کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ توقع یا جو ہم نے مانگنا ہے یا جو یہ ہم کام کر رہے ہیں اس کا صلہ ہم نے کس سے لینا ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے لیے وہ کام کریں گے، اس لیے آپ جس کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ وہ کیسے کرتا ہے وہ اس کا عمل، ہمارا عمل نہیں ہے۔ ہمارا عمل جو ہے خدائے بزرگ و برتر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق کوشش کرنی ہے کہ اس کو کم کیا۔ پھر فرماتے ہیں میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ دنیا کے جتنے خدا ہیں، دنیا کے اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ سب کے سب اپنے ماننے والوں کی وجہ سے رزق۔ ہمارے بڑے حکومت جو ہے فار ایگزامپل، وہ ہمارے ٹیکس سے چلتی ہے، ہم سے پیسے لیتے ہیں۔ درگاہیں، مزار، ان پہ ہم چندہ دیتے ہیں، خود ہم دیتے ہیں، وہ اپنے پاس سے نہیں کرتے، کوئی زیادہ دیتا ہے، کوئی تھوڑا دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ایسا ہے جس کو ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی رزق دے، بلکہ اس نے اپنا رزق بانٹا ہوا ہے، اس دنیا میں پھیلا کے پھینکا ہوا ہے ہمارے لیے، ہر چیز ہمارے لیے دی ہوئی ہے۔ آسمان سے پانی برساتے ہیں، فصل لگاتے ہیں، پھل دیتے ہیں، باقی چیزیں دیتے ہیں۔ اور کس کو دیتے ہیں؟ ہر اس کو جو ماننے والا ہے اور ہر اس کو جو نہیں ماننے والا۔ دنیا میں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اللہ کو ہم کچھ نہیں دے سکتے۔
ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی ہم خود ہی کھاتے ہیں، یا مسکین کو کھلاتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں۔ ہم جو صدقہ کرتے ہیں وہ بھی اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اس میں دماغ میں یہ ہوتا ہے، ذہن میں یہ ہوتا ہے، دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو، ہماری اس قربانی کو، ہمارے صدقے کو قبول فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ، جس طرح سورہ اخلاص میں ہے نا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سے کچھ نہیں چاہیے، ہم اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے، اور اگر ہم سارے مل کے خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی بڑائی نہیں ہوگی، اور اگر ہم سارے کے سارے مل کے خدائے بزرگ و برتر کے خدا نخواستہ اگر اس سے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ بسمت، وہ ایسا زبردست بادشاہ ہے جو کسی سے کچھ نہیں چاہتا بلکہ سب کو دیتا ہے۔ اللہ خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا رزاق ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ رزق لیتا نہیں ہے۔ متین، متین کا مطلب ہے مضبوط اور غیر متزلزل، ایسا مضبوط جو کبھی نہیں ہل سکتا، جس کو آپ ہلا نہیں سکتے، جسے کوئی بھی نہیں ہلا سکتا، اس لیے اس کا جو ترجمہ کیا گیا مستحکم اور قوت والا، اللہ تعالیٰ کی زبردست ہے۔ اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان کے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب مانگنے کا مطالبہ نہ کریں۔ یہاں پہ مطالبہ جو تھا کفار کا یہ تھا کہ عذاب کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پچھلے رکوع میں جو 5 قومیں آئی ہیں ان کے اوپر عذاب ہے، جس طرح ان کے اوپر عذاب آیا ان کے اوپر بھی آئے گا۔ عذاب جلدی مچانے کی، مانگنے کی جو ہے وہ کوشش نہ کر۔ یہ جواب ہے اس انکار کا، سوال کا جو وہ پوچھتے تھے کفار کے، یہ یوم جزا کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، یا ہمارا حساب کب ہوگا۔ تو جو لوگ ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی یہ انکار کیا اللہ تعالیٰ کو ماننے سے ہے، اور دوسروں کی بندگی کرتے رہے، آخرت کا انکار کرتے رہے، تو آخر کار ان کو عذاب نے پکڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہو۔ غرض جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، یعنی کہ خدائے بزرگ و برتر کو ایک ماننے سے انکار کیا ہے، ان کی اس دن کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی۔ اس دن یوم جزا والے دن، قیامت والے دن بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یوم جزا۔ اس دن ان کے ساتھ بڑی سختی پیش آئے گی، جب ان کا حساب ہوگا تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، احتساب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی سرجری کے لیے اور ابراہیم صاحب کے معمول شدید بیمار ہیں۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ مغفرت و توبہ کو معاف فرما، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ کی پریشانی معاف فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، بالخصوص ڈاکٹر صاحب، ابراہیم صاحب کے ماموں اور راجہ اقبال صاحب کی بہو، اور بھی جتنے مسلمان ہیں اللہ گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیماری، جسمانی بیماری میں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے خیر خوائر کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ امین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ ذریات 51 نمبر سورت اور تیسرا رکوع آج ہم تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذریات تیسرا رکوع آج ہم تلاوت کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله